بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی الواحیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں وارد ہیں، یعنی واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا، اور وہ نقص و عیب سے پاک ہے۔ اس میں اس کی ملکیت اور نفاذ امر و تصرف کا بیان ہے، اور نہایت لطیف پیرایہ میں رد شرک ہے کہ جب سارا جہان اس کی ملکیت ہے تو شریک کون ہو سکتے ہیں؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا پھر وہ پہاڑوں، دریاؤں، پتھروں، درختوں، جانوروں اور آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو یہ کیسے پوچھنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزونین اجازت یافتہ لوگوں کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن والے انبیاء و ملائکہ و مومنین ہیں، یعنی ما قبل و ما بعد، یا امور دنیا اور آخرت میں، اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسول ہیں جن کو غیب پر مطلع فرمایا۔ ان کی نبوت کی دلیل ہے، اس میں اس کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ اور کرسی سے یا علم و قدرت مراد ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، الہیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ماسوا کا موجد ہے، تخیر و حلول سے منزہ اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ وارث مخلوق کو اس تک رسائی، ملک الملکوت کا مالک، اصول و فروغ کا مبتدا، کبھی گرفت والا، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے اجازت یافتہ کہ کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، ظاہر کا بھی اور خفی کا بھی، ادراک و وہم و فہم سے برتر و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔